بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں نیوز کے قومی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں قسیم ظفر۔ قومی خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی ایک چیک پوسٹ پر شدت پسندوں کے حملوں میں 16 اہلکار جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 8 حملہ آور بھی مارے گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے سنیچر کی رات کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق 20 اور 21 دسمبر کی درمیانی رات کو ضلع جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں خوارج کے گروہ نے سیکیورٹی فورسز کی ایک چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش کی۔ اس کوشش کو سیکیورٹی اہلکاروں نے مؤثر طریقے سے ناکام بنا دیا اور فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں 8 خوارج ہلاک ہو گئے۔ تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے میں 16 اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکہ کے ایک سینئر اہلکار کے ان الزامات کو بے بنیاد اور لا علمی پر مبنی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ان کا میزائل پروگرام امریکہ کے لیے خطرہ ہے۔ سنیچر کو جاری ہونے والا دفتر خارجہ کا یہ بیان امریکی نائب قومی سلامتی کے مشیر جون فائنر کے تبصرے کے جواب میں آیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ جوہری ہتھیاروں سے لیس پاکستان کی طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کی ترقی ممکنہ طور پر امریکہ کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث 25 ملزمان کو سزائیں سنا دی گئی۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 9 مئی کے واقعات میں ملوث 25 ملزمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ سنیچر کو ISPR کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ 9 مئی 2023 کو قوم نے سیاسی طور پر بھڑکائے گئے اشتعال انگیز تشدد اور جلاؤ گھراؤ کے افسوسناک واقعات دیکھے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات۔ وزیر اعظم نے حکومتی اتحاد کے اراکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی۔ پاکستان میں اپوزیشن کی بڑی جماعت تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی کی تجویز پر حکومتی اتحاد کے ممبران پر مشتمل مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ آپ کو یہاں کام خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ اتوار کو پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق مذاکراتی کمیٹی میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ خان اور سینئر سینیٹر عرفان صدیقی شامل ہیں۔ حکومت کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی میں اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MB نیوز، کیونکہ MB نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔